السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے کام کرنے سے اچھے نام مشہور ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے اور برے کاموں کا ثواب اور عذاب آخرت ہی میں ملے گا، اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں اچھی گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے۔ یاد رکھو، اچھے اور برے کاموں کا ثواب اور عذاب دنیا میں بھی ملتا ہے۔ دیکھو، آدمی اچھے کام کرنے سے دنیا میں بھی راحت پاتا ہے اور عزت اور شرافت کے ناموں سے مشہور ہو جاتا ہے، جیسے ایماندار، متقی، پرہیزگار، ولی، جنتی، غازی، نمازی، حافظ، مولوی، حاجی، ملا، نیک بخت، عالم، فاضل، خدا پرست، فرشتہ خصلت، عابد، زاہد، سخی، غوث، قطب، ابدال، صابر، شاکر، اللہ والا، بزرگ، پیر و مرشد، پارسا، رحمدل، منصف، شریف و عفیف وغیرہ۔ اور برے کام کرنے سے مرد ہو یا عورت برے ناموں سے مشہور ہو جاتا ہے، جیسے ذلیل، رذیل، کنجوس، مکھی چوس، فاجر و فاسق، بے رحم، فسادی، کتا، خبیث، شریر، حقیر، شیطان، مردود، شرابی، زانی، لچا، بدماش، گنڈا، چور، ڈاکو، ظالم، چغلخور، اللہ کا چور، جھوٹا، پاپی، دغاباز، بے نمازی، غدار، دھوکہ باز، قاتل، بے ایمان، بے شرم، بے حیا، بے غیرت، بے عزت، ذلیل و خوار، دوزخی، بے دین، کافر، مشرک، خونی، لالچی، حرام خور، رشوت خور، حرام زادہ، دیوس وغیرہ۔ اب سمجھ لو کہ اچھے کام کرنے ہیں اچھے ہیں یا برے کام کرنے اچھے ہیں۔ یہ تو دنیا کا انجام ہوا، اور مرنے کے بعد خدا ہی جانے کیا انجام ہوگا۔ برے کاموں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اللہ و رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں بالکل ظاہر ہیں، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ دیکھو، قرآن و حدیث میں جو نافرمانوں کے قصے آئے ہیں اور جو عذاب ان لوگوں پر آئے ہیں، وہ کون جانتا؟ کیوں صاحب، وہ کیا چیز تھی جس نے شیطان کو جنت سے نکلوایا، دوزخی بنایا اور لعنت کا طوق گلے میں ڈلوایا؟ اللہ تعالیٰ کی دوری حصے میں آئی، کفر و شرک، مکر و فریب حصے میں آیا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو پانی کے طوفان میں غرق کرا دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ایک بڑی تیز ہوا کو بھیج کر قوم عاد کو پٹک پٹک کر مارا گیا؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی امت پر بادلوں کی صورت میں عذاب آیا اور ان سے آگ برسی اور ان کو جلا کر راکھ بنایا گیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دریائے نیل میں ڈبو دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے قارون اور اس کی دولت، گھر بار، سب سامان کو اس کے ساتھ زمین میں دھنسوایا؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے نمرود پر ایک مچھر مقرر کیا گیا اور دماغ کی پٹائی ہوتے ہوئے دنیا سے ختم ہو گیا؟ بتلائیے، ان سزاؤں اور عذابوں کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہے کہ نافرمانی تھی؟ بس نافرمانی کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی سزا ملی اور عالم برزخ یعنی مرنے کے بعد اور عالم آخرت کی سزا سر پر رہے۔ صاحبو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ قصے بیان فرما کر سزا کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتے، لیکن وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر نافرمانی کر کے ظلم کرتے تھے۔ مسلمان بھائیوں اور دین کی بہنوں، سبق حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو اور سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی غرض ان قصوں کو بیان کرنے سے سوائے ڈرانے کا اور کیا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو اور موت کو یاد رکھو۔